بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم فقہنا فی الدین شہر اللہ محرم الحرام۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تعظیم کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کو رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے روزے بہت زیادہ افضل ہیں اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں، کس میں؟ محرم میں، لیکن آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پورے مہینے میں صرف 9 اور 10 نہیں، آگے بھی پیچھے بھی، یعنی 12 کو، 15 کو، 17 کو، جب بھی آپ کی مرضی سہولت ہو، جتنا چاہیں، بلکہ جن کے روزوں کا ڈیو ہے وہ اپنے اس مہینے میں رکھیں، کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اس کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ یہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کی ابتدا یعنی شروعات، اللہ شروع کرتا ہے اپنے اسلامی کیلنڈر کو، جو ہے دیکھیے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ حرمت والے مہینے سے ہے، اور اختتام بھی حرمت والے مہینے سے۔ کون سا مہینہ پیچھے گیا؟ ذی الحج ہے نا، وہ بھی بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ سال میں رمضان کے بعد اللہ کے وہاں محرم کی بہت فضیلت ہے، اس لیے اس کی خاص دعا کرنا چاہیے اس مہینے کے لیے، کیونکہ 2 حرمت جمع ہیں۔ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، دیکھیے وہ یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس کو ہم پر امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کے ساتھ، رحمان کی خوشنودی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ یہ مہینہ لائیے۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ محرم میں خاص ممانعت ہے ظلم کے تعلق سے، جیسے رمضان میں دیکھیے ایک خاص تعلق ہے قرآن کا، ہے نا، قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوب پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں تراویح میں، تو رمضان اور قرآن کا ایک تعلق ہے۔ اسی طرح سے محرم کا تعلق ہے کہ اس میں ظلم سے بچا جائے۔ ظلم سے تو بہرحال آپ کو پوری زندگی بچنا ہے، لیکن خاص کر رمضان محرم کے مہینے میں اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کہیں یہاں وہاں نہیں، قرآن میں اپنی کتاب میں، ان کانسٹیٹیوشن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں تاکہ لوگ کانشیس رہیں، ہوش میں رہیں، اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیں اور اس کی پریکٹس کریں کہ کس طرح سے اگر 4 مہینے آپ نے نا حرمت والے مہینے میں اپنے آپ کو ہر برائی سے آپ نے روکا رکھا تو باقی 8 مہینے خیریت سے گزر جائیں گے۔ یعنی 1/3 آف دا ایئر آپ کو کیسا کرنا ہے؟ حرمت والے مہینے اللہ نے قرار دیے ہیں۔ ظلم ویسے بھی نہیں کرنا ہے، اور حرمت والے میں تو خاص بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، یعنی کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا، حکم نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے خود ہی کیا کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ تو اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا ہے، لیس بظلام للعبید۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اور میں نے اپنی رحمت جو میری ہے تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تم ایک دوسروں پر ظلم نہ کرو، ظلم حرام ہے۔ اب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے تو کمزور کو دبایا جا رہا ہے، کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بڑا، اس کو زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں ہے، سماج میں ہے، خاندان میں ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں آپ ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ چھوٹے سے شروع ہوتی ہے، پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ کوئی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ سے غفلت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب گناہ میں ہم پلید ہوتے ہیں تو ٹھیک۔
اسی طرح سے پھر وہ ظلم کا دائرہ بڑھتا ہے، آپ کی اس سے نکل کے پھر آپ کی اولاد میں، والدین میں، خاندان میں، فیملی میں، سب جگہ ایسے پھیلتا رہتا ہے اور سب مل کے ظلم کر رہے تھے ایک دوسرے پر. تو آج دیکھیے دنیا میں کس قدر ظلم ہے، جبکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ظلم سے بچو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت سب حرام ہے. کیا معنی؟ اس کا خون، اس کی عزت کیا ہے؟ اس کا مال سب حرام ہے. اب مال کے تعلق سے آپ دیکھ لیں ایک بات، میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ مال کے تعلق سے دیکھ لیں، ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار برابر چل نہیں رہا ہے، تو وہ اپنے کسی بھائی کے پاس، کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور وہاں وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ اپنی پرابلم کا رونا روتا ہے، اپنی بات بتاتا ہے. اور وہ انسان کوئی نیک ہے یا مسلمان ہے تو وہ نیک انسان اپنا خیر خواہی کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرض دینا زیادہ بہتر ہے، کسی کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے، تو چلو میں یہ کام کرتا ہوں، اس کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی ایکسٹرا پیسہ رکھا ہوا میں اس کو دے دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ مجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. وہ یہ نیت کر کے اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ بندہ جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، اس کے اپنے اسراف کی وجہ سے نہ وہ اپنے پروجیکٹ کو ٹائم پہ ختم کر پاتا ہے، نہ اپنی کمٹمنٹ کو وہ آنر کر رہا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کوئی اپنے کام میں وہ بولتے ہیں نا کہ بہترین طریقے سے آپ کام کرے تو وہ احسن انجام پاتا ہے. تو وہ ایسا کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہے نہیں. وہ کہیں غیبت کر رہا ہے، کہیں چغلی کر رہا ہے، یہاں وہاں کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، اور اس کا پورا کاروبار جو ہے یہاں وہاں ہو جاتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، سب سے بھاگتا ہے. اس مسلمان کا پیسہ بھی یا انسان کا پیسہ بھی لے کے اس نے ڈبا دیا، اور لوگوں کو اب کیا ہے، نیکی سے دور کر رہا ہے. کیونکہ ہر انسان کے ہاتھ جل جاتے ہیں نا جب، تو کیا کہتے ہیں، یار کبھی دینا نہیں، پیسہ قرضہ نہیں دینا، کبھی آتا نہیں ہے. کیونکہ یہ آدمی اس کو اتنا دوڑائے گا، ایسا لگے گا کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ کچھ ایکسٹرا مانگ رہا ہے. تو یہ چیز اس کے مال کے ساتھ زیادتی اب کرنا. اب وہ کیا کر رہا ہے، اپنا تو جو خراب برباد ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. تم نے 2 سال میں پیسہ دینے کا وعدہ کیا تھا، نہیں دیا تم نے. اور کتنے لوگ تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے، ایک وہ آج کل چل رہا ہے یہاں پہ کہ بامبے میں کہتے ہیں اس کو شانٹ پتی کے ساتھ، یعنی اتنا بیوقوف بنا کے میں نے اس کا پیسہ نکلوا لیا. آج کل یہ چل رہا ہے. کہیں آپ کو کوئی بھروسہ کر کے دے تو آپ نے قسم کھا لی کہ اب اس کو لوٹانا ہی نہیں ہے. اور پھر ایک دم جو لوٹ مار ہے یا جو بولتے ہیں نا لوٹ گھسوٹ ہے، وہ تو ایک دم ہی حرام ہے. اسی طرح سے آپ بولتے ہیں نا کہ عزت، ہم بولتے ہیں کیسی عزت، تھوڑی سی خبر کہیں سے مل جائے کسی کے، لے کے آپ پورے دیار میں بانٹتے پھریں اور بولتے ہیں جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے سنا اور ویسے ہی فون رکھا اور دوسرے کو فون لگا کے لو شروع، یہ ایسا ہوا، وہ ویسا ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ارے آپ سے کیا مطلب، کیوں چغلی کر رہے ہیں، کیوں غیبت کر رہے ہیں، کیوں اس کی عزت کے در پہ ہو رہے ہیں. یہ حرام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ مسلمان جو نا چاہے جو بھی کر لیں، اور آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے. اور اس کے آگے کی چیز ہے، مومن وہ ہے جس کی طرف سے جان اور مال کا امن ہو. یعنی اگر میں میرے پڑوس میں کسی بھائی کے پاس ہوں اور میرا مسلمان بھائی، تو میں اس کو، یہ میرا یقین ہے وہ میرے گھر کو کچھ نہیں ڈیمیج کرے گا، بلکہ اس کی حفاظت ہی کرے گا. کیوں، وہ میں بند کر کے گئی ہوں، وہ ہے بازو میں، وہ دیکھے گا اور کیا کرے گا، کچھ بھی برائی ہوگی تو مجھے بتائے گا. اور یہ ایک دوسرے کا اتنا حق ہوتا ہے. تو جہاں پہ آپ رہیں تو آپ کیا بنے، یہ آپ پرووائڈر ہوں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے کہ اس کا مال اور اس کی عزت اور اس کا وہ سب کچھ جو ہے ہماری وجہ سے اس کو قوت ملے اور اس کی قوت ہمیں ملے. تو کتنا معاشرے میں استحکام آئے گا، کتنی معاشرے میں طاقت ہوگی ہماری ایک دوسرے کے ساتھ، اور بحیثیت انسان بھی کتنی خیر خواہی ہوگی. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کیوں؟ تو ہم کون سے مسلمان ہیں اور کون سے مومن ہیں؟ کسی قسم کا ظلم نہ کریں، کسی بھی قسم کا. جیسے ہم بولتے ہیں نا، مزدور کی مزدوری اپنے وقت پر دے دو، پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، ہے نا. جو بات طے ہی اس سے کم دینا یا اس پہ حجت کرنا، یہ سب چیز خراب ہے. کسی کی چیز کو چھین کر زور زبردستی یا ہنسی میں یا مذاق میں نہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو آپ تشریف لے گئے تھے اوپر، تو وہاں پہ ایک قوم دکھائی گئی جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنا منہ نوچ رہے تھے اس سے. اب آپ سوچیے، یہ اس عام سے ناخن سے بھی آپ اپنا منہ نوچے دیکھیں، وہ ایک دم لہو لہان کر دے گا. تھوڑے سے بڑے ناخن کر لیں، آپ دیکھیں کیسے لہو لہان ہو جاتا ہے.
وہ کافی ہے منہ کو برباد کرنے کے لیے. لیکن تانبے کے ناخن ہو تو وہ کیا حشر کریں گے؟ تو وہ لوگوں کو جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، جو اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی اور ان کی عزت کے در پہ ہوتے تھے. سوچئے. اور اللہ نے کہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس سے کیا ہے کہ اس کا مال اور اس کے خون، اس کی عزت جو ہے محفوظ ہے ایک دوسرے کی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان. اب آپ سوچئے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ بتاتا ہے کہ نا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین وہ ہیں جو چغل خوری، نفرتیں، سرکش کرتے ہیں اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں. اور بنی آدم کے اعمال جو ہے، دیکھیں نا ہم لوگ جو بھی ہیں ہمارے سب کے اعمال جمعرات کے دن اوپر جاتے ہیں، لیکن جو قطع رحمی کرنے والے کے اعمال اوپر نہیں جاتے. سب سے پہلے ظلم سے بچیں. دوسرے کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ. تو رمضان کے بعد محرم مہینے کا افضل ہے کہ آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کریے گا. اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ نا یہ پورے مہینے کی بہت اہمیت ہے. اس مہینے پورے 9-10 کی بہت فضیلت ہے، لیکن پورے مہینے میں آپ بہت زیادہ سے زیادہ کثرت سے جیسے منڈے تھرسڈے کے رکھیں، اور جو آپ کو ڈیو روزے ہیں تو آپ اس مہینے میں کوشش کریں کہ بھر لیں، کیونکہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. یہودی کہتے ہیں کہ حاذ الیوم صالح عظیم، اس دن روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ریگولر رکھتے تھے، اور اس دن کعبے کو غلاف پہنانے کا دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دن عید کا ہے. یہودیوں کے لیے یہودی عورتیں خوب سجتی اور سورتی تھیں اور اس دن روزہ رکھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ یہودی جو ہے 10ویں کا روزہ رکھتے. آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہم بھی اس کی تعظیم کریں گے اور روزہ رکھیں گے. لیکن جب روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفلی روزہ جو کوئی رکھے یا نہ رکھے تو اس کی کیا کریں، وہ نفلی ہو گیا. پہلے اس میں رکھتے ہی تھے. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کو کسی نے بتایا کہ اس دن کے بارے میں یہود کس طرح اس کی عظمت اور فضیلت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سے. تو اس لیے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. لیکن محرم سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دے گئے. ابن قیم کہتے ہیں کہ مستحب ہے 9-10 کا روزہ رکھنا. لیکن اس کے برعکس ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے کے 7؟ بتائیے، کوئی چیز کی حرمت ہے؟ اس لیے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. دیکھیے، علم بھی ہو اور علم ہے، عمل ہے، مگر دونوں کے درمیان ایک چیز ہے تقوی. علم ہے ایک چیز ہے، عمل ایک چیز ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک چیز ہے تقوی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اللہ ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. اللہ کا ڈر ایسی شے ہے کہ آپ ہے نا بھیڑ میں ہوں، تنہا میں ہوں، رات میں ہوں، دن ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی جگہ پہ ہوں، آپ جو ہے گناہوں سے بچتے ہیں. اسے یہ اللہ اسے توفیق دیتا ہے، وہی اپنے آپ کو گناہوں سے پھر بچا پاتا ہے. اچھا، آپ لوگوں کو میں ایک بات پوچھنا چاہتی کہ محرم کا نام لیتے ہی ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ جیسے ہی میں نے محرم کا نام لیا تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ آپ کو یاد آتا ہے کربلا، ہے نا؟ حسن حسین کی شہادت. صحیح بات ہے، لیکن کیا صرف وہیں سے محرم شروع ہے؟ کربلا، حسن حسین، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ وہ کیا ہے؟ وہ سردار ہیں جنت کے، نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے ان کی شہادت ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اسلام کا، اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. اور وہ ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے کے وہ بولتے ہیں نا کہ اس کو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، جو کہ تمام رسول چاہتے ہیں کہ ہم شہادت ہمیں نصیب ہو، لیکن ان کو نہیں نصیب ہو پاتی. تو سیدنا حسین نے اس چیز کو آگے بڑھائی اور اس کو
شہادت نصیب ہوئی، ان کو بہت بڑا درجہ ہے یہ، لیکن صرف وہی ہے، یہ غلط ہے۔ محرم میں بہت ساری باتیں ہیں کیا کیا ہوئی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں اسی مہینے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کو زخمی کیا گیا تھا ذی الحجہ مہینے میں، اور انہوں نے وفات پائی اور ان کی تدفین ہوئی محرم کے مہینے میں، شہید ہوئے وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ لیکن محرم کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو ہم سال کا بولتے ہیں نا، پہلا سال کا پہلا مہینہ، یعنی ہماری جو نیو ایئر کا ہے، یہ ہم مبارکباد دیتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیسی ہوئی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے، ان کی فہم اور فراست کو دیکھیے آپ۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو جب سب بات لکھی جا رہی تھی اور وہ لوگ ہے نا اپنے شورا میں بات طے کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ایک صحابی نے کہ ہمارے پاس ڈیٹ لکھنے کی کوئی وہ نہیں ہے، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا جیسے آپ وسلم کب پیدا ہوئے تو عام الفیل سے اتنے سال بعد، ہے نا، اس سے اتنے سال قبل، لوگ ایسی سب باتوں کو یاد رکھتے تھے۔ تو کہہ رہے ہمارے پاس اپنی کوئی ڈیٹس نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی ڈیٹس ہیں وہ کیا ہے، دوسروں کی ہیں، جیسے ہمارا لونر کیلنڈر ہے، ہم لوگ چاند کی تاریخ پہ چلتے ہیں۔ تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور فکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی مائل سٹون جو تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، یہ جو شریعت لائے، اس میں سب سے بڑا مائل سٹون کیا ہے، ہجرت کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہجرت سے قبل اسلام، ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد، اس طرح سے طے پایا۔ اور آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم نے ہجرت کی تھی وہ کون سا مہینہ تھا، تو وہ محرم کا مہینہ تھا، تو یہ پہلا مہینہ سال کا قرار پایا۔ اور آپ کو پتہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم اور فراست کا یہ معاملہ ہے کہ قرآن میں مطلب 6 جگہ تو ایک دم طے ہے، لیکن بعض جگہ تھا 22 جگہ وہ اور قرآن ایک ساتھ کھڑے، اسی لیے ان کو فاروق کہا گیا، فرقان، فاروق یعنی حق و باطل کو ممیز کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہ بات دی تھی۔ اور ذی الحج جو ہے وہ 12واں مہینہ ہے، تو وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحج میں کس کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، اور یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ کون سا، محرم۔ اب آپ دیکھیے اس بات کا نا ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں، ہجرت کے معنی کیا ہے کہ صرف گھر بدل دینا، ملک چھوڑ دینا، شہر بدل دینا نہیں، ہر اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ کی یاد اور عبادت سے ہمیں دور کرے۔ ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے بارے میں پتہ ہے، مگر اپنے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے، میں نے کیا کیا ہے، میری طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہے، میں کس چیز برائی سے اپنے آپ کو روکی ہوں، میں نے کیا قربان کیا اپنا، رات اور دن یا نیند اور چین یا وقت یا صلاحیت، کیا کیا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ آپ تو جنت میں ایسے ہی چلے جائیں اور وہ لوگ قربانی دے دے کے جائیں، ایسا کیوں فرق ہے بھائی؟ ایسا آپ کے اندر کیا، ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بس نا، ہم نے 5 ٹائم کی نماز لے دے کے پڑھ لی، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، جس نے پڑھنا ہے پڑھ لیا، نہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، غیبت کیے جا رہے ہیں، چائے پیے جا رہے ہیں اور مزے کیے جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے لیے جنت سجی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ نے کیا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کو اتنی قربانی دینی پڑی؟ تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ تو کہاں تضاد ہے؟ تضاد ہماری اپنی سوچ میں ہے۔ ہم نے دنیا کو کیا بنا لیا ہے، اپنا کرنے کا کام، عمل کرنے کا، تو بس دنیا کے تعلق سے، آخرت میں تو اللہ غفور الرحیم ہے، بس یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس سے نکلیے۔ ہمیں شہادت حسین بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود حق کے لیے ان کو جب ان پر ظلم ہوا وہ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کیا کیا، کبھی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے کیا؟ تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، کوئی لوگ ہے نا، اپنے کسی کا قول ہے کہ بعض لوگ نیکی کر کے جہنم میں جائیں گے، اور کتنے لوگ بدی کرنے والے جو ہے نا وہ جنت میں رہیں گے۔ وہ کیسے؟ تو بتاتے ابن قیم اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ نیکی کر کے دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے نا، اس کو معمولی سمجھنا، یعنی کوئی آدمی حاجی ہے، وہ الحاج لگا رہا ہے، تو دوسرے کو بڑی گریہ نظر سے دیکھتا ہے کہ دیکھو اللہ کا تو میں کتنا قریب بندہ ہوں کہ اللہ مجھے بار بار بلائے چلا جا رہا ہے، اور باقی سب کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اس کا کبر اس کو لے نہ ڈوبے. ہم لوگ لگاتے ہیں حاجی فلانی فلاں، حاجی، کوئی لگاتا الحاج. مجھے پتا چلا الحاج کیا معنی ہوتے ہیں، بیکاز انہوں نے کئی حج کیے تھے الحاج. تو میں بہت جلدی پیچھے گئی اور میں نے کہا لاؤ میں پڑھوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پورا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جو پہلا حج پڑا تھا 9ویں کو، تب آپ نے 9ویں ہجری میں، تو 9 ہجری میں آپ نے کس کو دیا تھا لیڈ کرنے کو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہ تو انہوں نے نہیں لکھا حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال امیر المومنین تھے، کتنی بار وہ انہوں نے حج کروایا ہوگا لوگوں کا، کیونکہ وہ جو امیر ہوتا تھا وہ خطبہ بھی دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا. تو انہوں نے تو نہیں لکھا کہ حاجی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا تو میں نے نہیں کہیں پڑھا. ہم کیوں ایسے حاجی لگا کے بات کرتے ہیں؟ دوسری بات، ہم جو نمازی یا پھر ہم نے تہجد پڑھی، دوسرے کو دیکھنا رہی ان کی تو فجر ہی نہیں ملتی ہے، یا پھر ہم سوچنا نماز کا تو ان کو ٹھکانا ہی نہیں ہے، دیکھو مجھے، میں کتنی نماز، کتنی تہجد. نعوذ باللہ. اپنی نیکیوں کو کیش نہ کروائیں یہاں پہ. اور آپ نیکی یا عبادت جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بس خاموشی سے کرتے رہیں، وہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. تو اس لیے کیا کرتا ہے، جو اس طرح سے کام کرتا ہے تو وہ اپنا کچھ بول بال کے اور کچھ دکھا کے کبر کر کے وہ کیا کرتا ہے، کر تو رہا ہے بظاہر نیکی، لیکن ٹھکانہ بنا رہا ہے کہاں پہ؟ جہنم میں. لیکن ایک جو ہوتا ہے اس کے برعکس، جو گناہگار ہوتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور وہ نہ شرمندہ رہتے بھی ہیں اور بولتے اللہ میں ہم تو بڑے گنہگار ہیں اپنے آپ کو. جب ان کو یاد آ جاتا ہے فوراً توبہ، فوراً استغفار، فوراً نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے کام لیتے ہیں، بہت سخی ہوتے ہیں، دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، دل سے اچھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں تو مسکراہٹ ہی بکھیرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے کہ اللہ بس مجھے تو معاف کر، تیری رحمت ہی مجھے لے جائے گی. بار بار ان کے دماغ میں یہی بات رہتی ہے، شکر کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کا کوئی ان کو زوم ہی نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے معاف بیڑا پار کر دیا تو کر دیا. تو ایسے لوگ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت. تو یہ جو ہے نا ظلم کرنا اپنے آپ پہ بند کر دیں. سب سے پہلے اپنے آپ پہ بند کر دیں، تو پھر آپ دوسروں پہ بھی بند کر دیں گے. کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملے گی اور اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہوگا جب ہم یہ کام کریں. تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہجرت. کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، اس مہینے سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. ہم ہجرت کرتے ہیں برائی سے اچھائی کی طرف، غیبت سے نصیحت کی طرف، کاہلی سے چستی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، شکوہ شکایت سے شکر کی طرف. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو یہ بھی ہجرت کر کے دیکھیں. دیکھیں نا آج کل کیا ہو گیا، ورچوئل ورلڈ ہو گیا ہے. تو ہم بیٹھے بیٹھے ہم نہیں بھی اپنا ملک چھوڑے، نہیں بھی اپنا شہر چھوڑے، نہیں بھی اپنا نا بولتے نا گاؤں چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر ہم یہ برائی سے تو پہلے چھوٹ جائیں، یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہمارا دین جو ہے نا وہ مسلم ہے، وہ کمپلیٹ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مسلم ہے، پیس ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہے، سلامتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو دین اسلام ماننے والے لوگ، اس کا نام کیا ہے؟ مسلم. ان کے بیچ جو گریٹنگز ہے وہ سلام ہے نا، السلام علیکم. ان کے سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے جس میں کیا ہے؟ حرام ہے ظلم کرنا، حرمت والے مہینے. اس سے زیادہ کوئی امن کی، پیس کی، بھائی چارے کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی گائیڈ لائن دے سکتا ہے کوئی بھی مذہب؟ نہیں، صرف اسلام دیتا ہے. تو آئے غور کریے گا کہ اللہ اولو الالباب لوگوں کو پسند کرتا ہے. غور فکر کریے کہ ہم لوگوں کو تو اللہ نے ایسا بنایا، اتنا پیسفل بنایا، اتنا امن والا بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تمام سلامتی اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تو اللہ ہماری نیکیوں میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، ہمارے ایمان میں برکت دے، ہمارے تقوی میں برکت دے. اور آئیے ہم ہجرت کرنے کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکراً.